سند و معتبر کتاب ہے مسند احمد بن حنبل. اس کا پیج نمبر ہے 542 اور اس کا حدیث نمبر ہے 3681. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث شریف روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابی ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا. آج جو لوگ رفع دین کی حدیث پیش کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ مالک بن حویرث کی حدیث شریف ہے، وہ 9 ہجری میں ایمان لائے اور 10 دن حضور کے ساتھ رہے اور وہ رفع دین کی حدیث بتا رہے ہیں. حضرت وائل بن حجر وہ بھی دیہات میں رہتے تھے، وہ بھی 9 سے 10 ہجری میں ایمان لائے اور وہ بھی ایک دن حضور کے ساتھ آئے، نماز پڑھے اور پھر چلے گئے. تو یہ ہم سے ان صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں جو 9 ہجری یا 10 ہجری میں ایمان لائے اور پھر کوئی 10 دن حضور کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہیں اور کوئی ایک دن، اور ان کی حدیث کو وہ پکڑ کر رفع دین کرتے ہیں. ہم الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ 13 سال زندگی گزاری الحمدللہ. اور جب حضور نے اعلان نبوت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا جب آپ نے اعلان فرمایا، اس کے بعد 8ویں شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. کون ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ 8ویں شخص ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پوری زندگی حضور کے ساتھ آپ پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مثال مبارک تک آپ کے ساتھ رہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں جو باہر سے صحابہ اکرام آیا کرتے تھے گاؤں دیہات سے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور کے ساتھ اتنا کثرت سے رہتا ہوا دیکھ آپ کو اہل بیت سمجھا کرتے تھے کہ حضور کے اہل بیت میں سے ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شان تو آپ کو پہلی کلاس میں بتائی گئی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر تم کو قرآن کا علم سیکھنا ہے، اگر تم کو قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو 3 صحابی کا نام لیتے ہیں، جس میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام لیتے ہیں کہ تم قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. ٹھیک ہے، آپ فقیہ صحابی ہیں، آپ 9 ہجری میں ایمان نہیں لائے اور آپ 10 دن آپ کے ساتھ نہیں رہے. آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود 10 ہجری میں ایمان نہیں لائے اور ایک دن آپ کے ساتھ صرف نماز نہیں پڑھے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود 8ویں شخص ہے جو حضور کے اعلان نبوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان قبول کیا اور پوری 13 سال آپ کے ساتھ رہے الحمدللہ. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں. حدیث شریف ہے کہ پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور اس میں صرف ایک مرتبہ رفع دین کیا. کیا فرما رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل سند صحیح کے ساتھ حدیث بیان فرما رہے ہیں 3681 کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ صحابی اور وہ تابعین اکرام کو نماز حضور کا سکھاتے ہوئے صرف ایک بار نماز کے شروع میں رفع دین کرتے ہیں، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے. تو ہم تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بتائے ہوئے طریقے پہ نماز پڑھ رہی ہیں. اور یہ 1450 سال بعد جو پیدا ہوئی فتنہ ہے، یہ مرزا مردود جو عالم بھی نہیں ہے، غیر عالم ہے، جس کے پاس عالم کی سند بھی نہیں ہے، وہ آ جا کر ہم کو نماز سکھا رہے ہیں کہ بھیا تمہاری نماز حدیث کے خلاف ہے. تو حضور کی نماز کو زیادہ بہتر حضرت عبداللہ ابن مسعود جانتے تھے یا پھر یہ مرزا ملمبر جانتے ہیں، یا پھر یہ جو نقلی اہل حدیث نکلے یہ لوگ جانتے ہیں جن کو انگریزوں نے 1889 میں پیدا کیا. ان کا نام پہلے وہابی تھا. خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے مولانا بٹیالوی صاحب نے ہماری جماعت کے نام پہ وہابی کو پابندی لگائی اور اہل حدیث نام رجسٹرڈ کروایا ان سے، جب انڈیا میں انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت. تو یہ ہم کو نماز بتائیں گے. تو الحمدللہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 3681 سے کیا ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صرف ایک بار رفع دین کرتے تھے، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع دین نہیں کرتے تھے. اور میں آپ کو کسی موبائل میں نہیں پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو مسند احمد بن حنبل کی اوریجنل کتاب میں پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرے پاس موبائل سے صرف نہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ موبائل ہے، موبائل نہیں، الحمدللہ اوریجنل کتاب سے جتنی بھی حدیثیں ہم نے اب تک بیان فرمائی ہیں، چاہے موطا امام محمد سے، چاہے ترمذی شریف سے، چاہے ابو داؤد شریف سے، چاہے سنن نسائی سے، یا مسند احمد بن حنبل سے، الحمدللہ تمام کے تمام اوریجنل بک آپ کے سامنے رکھ کر تمام دلائل کو دیا گیا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع دین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے تھے.